السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام سراجم منیرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اپنے لیے کچھ اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرام کے شروع میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو جو فضیلتیں آپ کو دی گئیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پل صراط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گزریں گے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلا ہوں گا جو پل صراط کو پار کرنے والا ہوں، اور اس دن جب کہ تمام رسولوں کی دعا ہوگی اللہم سلم اللہم سلم، اللہ تو سلامتی دینا، اللہ تو سلامتی دینا۔ تو آپ کی فضیلتوں میں ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ جو آخرت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ آخرت میں بھی آپ پل صراط کو سب سے پہلے پار کرنے والے ہوں گے، اور بہت ہی مشکل ترین مقام ہے وہ جگہ پل صراط کا پار کرنا۔ اور ہم سب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پل صراط پر ہمیں بھی ثابت قدمی کے ساتھ گزروا دے اور خیریت سے عافیت سے جنت میں ہمیں پہنچا دے۔ بہرحال پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پروگرام میں ناظرین ہم معراج کے واقعے کی بات کر رہے تھے، اور معراج کے سفر کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور معراج کا جو واقعہ ہے اور اس کا جو سفر ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سرفراز کیا، یہ سعادت کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے نہ ہی آپ کے بعد۔ اور وہ وقت کے جو انتہائی مشکل ترین دور تھا آپ کی زندگی کا، کہ ہر طرف سے آپ کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو معراج کا یہ تحفہ عطا فرمایا تاکہ آپ عین الیقین سے ان تمام چیزوں کا اور ان تمام حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیں جو زمین اور آسمان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ بیت المعمور کے پاس تھے اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیت المعمور جو ہے یہ 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس کی باری ایک مرتبہ آ جاتی ہے پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ تو آپ یوں دیکھیے کہ ہر مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور تسبیح کر رہی ہے، اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، اور اس کا حق ہے وہ چرچرائے، کیونکہ کوئی ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں آسمان میں کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سر بسجود نہ ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ تو اگر ہم انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ ہماری اپنی ذات کو پڑتا ہے کہ ہم ان تمام اجر سے محروم رہ جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے صلے میں انسان کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ملتا ہے کہ بیت معمور کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ خوبصورت لوگ بھی ان کے ساتھ ان کی قوم کے موجود تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ میری امت کے تھے، اور اس میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے کپڑے بالکل سفید تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے کپڑے میلے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو میرے ساتھ سفید کپڑوں والے لوگ بھی داخل ہو گئے، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ روک دیے گئے، اور میرے ساتھ والوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھی۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمان میں حجاب تک پہنچے، اور اسی حجاب کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آیا کہ جس کو جبریل علیہ السلام نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ابن عباس کی حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ ایک ایسے مقام تک پہنچے کہ جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام پر تو کوئی دوست کسی دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یعنی آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس پر جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر اس جگہ سے آگے میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت آپ دیکھیے کہ کس طرح سے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے کہ فرشتوں کے سردار بھی اس مقام سے آگے نہیں جا پاتے، اور کیا فرماتے ہیں کہ میں جل جاؤں گا۔ اور وہاں سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفر کروایا۔ انسانیت کی ایک معراج ہے، اور خاتم النبیین، انبیاء کے سردار رحمت للعالمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ اس مقام سے بھی آگے جائیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پھر میں ایک ایسے ہموار چبوترے یا میدان کے پاس پہنچا جہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی، یعنی پینز جو ہے نا، جب لکھا جاتا ہے تو اس میں ایک خاص آواز ہوتی ہے، تو یوں لگ رہا تھا کہ بہت سارے پینز جو ہیں، قلم جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور یہ لوح محفوظ تھا جہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی وہ قلم تھا، پین تھا، جس کو آپ نے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، تو وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہاں پر سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو عطا کی گئیں، عرش کے سائے، عرش کے نیچے سے، اور اس پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو آپ کی امت میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ سے یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کر سکے، اور تب اس کے باوجود اس کو ایک نیکی کا اجر ملے گا، اور جو گناہ کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو اس کی بھی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور گناہ کر لے تو پھر ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اگر نیکی کر لے تو 10 گنا نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، اور یہ آخری حد ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں میں نے مختلف طرح کے رنگ دیکھے، کلرز تھے جو اس درخت کے اوپر چھا رہے تھے، سدرہ کے اوپر چھا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے، یعنی وہ کچھ رنگ برنگی رنگوں کی ایک بہار تھی اس جگہ پہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ ہی نہیں پائے، یعنی ایسی چیز تھی کہ جو دنیا کے اندر انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے واقعات ہیں، اور ایک طویل سفر تھا، اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے تھے تو وہاں پر آپ کو شراب اور دودھ پیش کیا گیا، اور جس پر آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو آپ فرمایا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ فطرت پر ہیں، آپ نے فطرت کی چیز اختیار کی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تو آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں دی گئی تھیں، اور جب ان نمازوں کا تحفہ لے کر آپ نیچے اترے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو کیا حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے، آپ جائیں اور اپنے رب سے تخفیف کی التجا کریں، گزارش کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور اس طرح 10 نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اور کم کیجئے، امت نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر آپ اوپر گئے اور پھر 10 نمازیں کم ہو گئیں، اور ہوتے ہوتے آنا جانا یہ لگا رہا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائیے اور کم کروائیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے
کہ میں دوبارہ جاؤں اور پھر میں کم کرواؤں؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی طرف سے ایک صدا آئی کہ اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا خوبصورت تحفہ عطا کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ نمازیں زمین پر نہیں ملیں، آسمان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان پر یہ نمازیں عطا کی گئی تھیں۔ اور کتنی بڑی بات، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج امت کے لیے یہی نمازیں کتنی بھاری ہو گئی، انہی نمازوں کو پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، اور خصوصاً فجر کی نماز اور باقی نماز تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اتنے خوبصورت ایک تحفے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں جس کی برکتیں بے شمار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں مجھے زیادہ تر غرباء اور مساکین نظر آئے، اور پھر آپ ایک وادی میں پہنچے جو بہت نفیس اور ٹھنڈی تھی، اور اس میں معطر ہوا چل رہی تھی، خوشبودار ہوا تھی، اور راحت اور سکون کی مبارک صدائیں آ رہی تھیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کی آواز ہے، اور وہ کہہ رہی کہ اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے ریشم، موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی اب ان کو کوئی استعمال کرنے والا بھی ہو تو اس کو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مومن مرد اور عورت جو مجھے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ سب تجھ میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے پچھلی گزشتہ امتیں پیش کی گئیں، اور پھر ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور پھر ان میں 70,000 لوگ، آپ بتایا گیا کہ ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے، جو بیماری میں آگ سے داغ نہیں لگواتے، اور نہ ہی فال گیری لیتے ہیں، یعنی فال نکالنے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو خالص توحید جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا کہ جس کے ایک کونے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کریٹ ہو چکی ہے، تخلیق ہو چکی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل بھی تخلیق ہو چکا ہے، اور ہم میں سے ہر وہ شخص کہ جس نے جنت میں جانا ہے اس کا گھر بھی وہاں بن چکا ہے، اور ہم تو دنیا کے گھروں کے پیچھے مرتے رہتے ہیں، اور یہ گھر تو بالکل عارضی ہیں کہ جیسے کرائے کے ہیں، ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو جو پرماننٹ گھر ہے ہمارا جنت کا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہاں ہمیں وہ نعمتیں ملیں۔ اور جنت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں موتیوں کے ہار ہوں گے، یعنی ہار پہنائے جائیں گے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر جنت کا کوئی شخص دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا اس کی روشنی کی وجہ سے روشن ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورت دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے، اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا مہکنے لگے، معطر ہو جائے۔ اور اسی طرح جنت کی عورت کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہوگا، یعنی بہت ہی پریشس ہوگا۔ اور جنت کا جو بیسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب لوگ ینگ ہوں گے، کیونکہ انسان جو عمر اس کی زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ انرجی اس کے اندر نہیں رہتی، پھر اس کے بعد بیماریاں آنے لگتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہوئے وہ انجوائے نہیں کر پاتا۔ لیکن بیسٹ پارٹ جنت کا کیا ہے کہ وہاں سب لوگ ینگ ہوں گے اور سب لوگ بالکل صحت مند ہوں گے، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ ابو امامہ کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے
کہ ایک شخص جنت میں شراب کی خواہش کرے گا تو فوراً وہ برتن اس کے سامنے آ جائے گا، وہ جب شراب پی لے گا تو وہ برتن خود بخود واپس چلا جائے گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر وش، ہر انسان کی خواہش، ہر ڈیزائر جنت میں جا کر پوری ہوگی، اور یہ جنتوں کی شراب اس شخص کو ملے گی کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو شراب سے اور اللہ کی نافرمانی سے محفوظ اور بچا کر رکھنے والا ہوگا، اور کل اس کو وہ شراب دی جائے گی جو سیلڈ بھی ہوگی اور جس کے چشمے بھی جاری ہوں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے گروہ جو ہے اس کے چہرے روشن ہوں گے، ایسے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کے ناک سے کوئی آلائش نکلے گی، نہ ہی وہ پیشاب اور پاخانہ کریں گے، اور ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اور سورہ الدہر میں بھی آتا ہے کہ ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے پھرائے جائیں گے، یعنی وہ خود جا کے نہیں لے رہے ہوں گے، وہ تو ریلیکس کر کے بیٹھے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو جنت کے خوبصورت سرونٹس ہوں گے، ینگ لڑکے ہوں گے، وہ لے کے سرو کر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ بھی ایسا جو چاندی کا بنا ہوا ہو۔ تو ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈائمنڈ کی طرح کا کوئی کرسٹل ہو، چم چم کرتا ہوا، جگمگ کرتا ہوا، جس کے اندر مختلف طرح کے ڈرنکس پینے کو دیے جائیں گے، اور مختلف طرح کے مشروبات ہوں گے جن کو انسان انجوائے کرے گا۔ تو ایسی جنت کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں لے کے جانا اور جنت الفردوس کا وارث بنانا، اور وہاں ہمیں بہترین محلات اور گھر عطا فرما دینا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، ہمارے استادوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہترین گھر وہاں عطا فرمانا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ 2 مرتبہ آپ نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، ایک تو سدرۃ المنتہا کے پاس، اور دوسرا زمین پر جب فترۃ الوحی آپ کا وحی بند ہو گئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ آسمان کے اوپر جبریل علیہ السلام موجود ہیں، اور ان کے جو پر ہیں 600 پر ہیں، سبز رنگ کے، پورے افق کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ سبز قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کارپٹ ہے گرین کلر کا، اس پر بیٹھے ہیں، اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت گر رہے ہیں، یعنی پرلز اینڈ روبیز جو ہیں ان کے پروں سے گر رہے تھے۔ تو اس قدر خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کیا مخلوقات ہیں، اور ان کے وہ کس طرح کے ہیں، ان امیجنیبل، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ بھی دکھائی گئی، اور آپ نے دوزخ کا جو داروغہ تھا، مالک، اس کو دیکھا کہ جو نہ ہنستا ہے اور نہ ہی اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ وہ کیسے ہنس سکتا تھا؟ جو ہر وقت شدید قسم کے عذاب دیکھ رہا ہو، اس کو ہنسی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وادی پہ آپ پہنچے جہاں بہت ہی بری، بھیانک اور مکروہ قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، اور انتہائی اسمیل تھی، ادھر بہت شدید قسم کی بدبو تھی۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، وہ مجھے دے، یعنی جن کا بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے ان کو بھیج دے، میرے طوق، میری زنجیریں، میرے شعلے، میرا تھور، میرا لہو، میری پیپ، میرا عذاب اور سزا کے سامان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میری گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری آگ بہت تیز ہو گئی ہے، تو وہ دے دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے کہا، فرمایا کہ ہر کافر، منکر اور بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہیں۔ تو یہ سن کر جہنم راضی ہو گئی، اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جہنم کی 2 آنکھیں ہیں اور جہنم کے کان بھی ہیں۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک جیتی جاگتی کوئی بلا ہے، کوئی کریشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور بخاری میں ہمیں ملتا ہے کہ جہنم والوں کو غسلین پانی پینے کو دیا جائے گا، اور ایک جگہ غساق کا لفظ آتا ہے، اور غسلین کیا ہوتا ہے کہ جو زخموں سے نکلنے والا جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کو غسلین کہا جاتا ہے، تو وہ جہنم کے لوگوں کو دیا جائے گا پینے کو۔ اور غساق کہتے ہیں آنکھ کی گندگی کو، یعنی آنکھ کی جو گندگی ہوتی ہے، پس وغیرہ پیپ نکلتا ہے، وہ
وہ پینے کو دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ غسلین کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو بھی دھلنے کے بعد جو گندگی نکلتی ہے، یعنی مثلاً میلے کپڑے جب دھلتے ہیں اس کی جو میل ہوتی ہے یا پاؤں کی جو میل ہوتی ہے اس کو بھی غساق کہا جاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اتنی بدترین جگہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دوزخیوں کو، جو دوزخی ہوں گے ان میں سے کچھ لوگوں کو تو آگ ٹخنوں تک پکڑے گی، کچھ کو کمر تک پکڑے گی، اور جو سب سے کم ہوگا انسان جس کو عذاب ہو رہا ہوگا اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کے نیچے آگ کا ایک انگارہ رکھا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہوگا۔ یعنی ایک چھوٹا سا انگارہ ہے، کوئلہ ہے، اور وہ پاؤں کے نیچے، اس کی وجہ سے دماغ کا یہ حال ہے۔ تو آپ سوچیں کہ باقی جو لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح معراج کے موقع پر آپ کو مختلف سزائیں بھی دکھائی گئیں، اور اس میں یتیموں کا مال ظلم سے کھانے والوں کے جو ہونٹ تھے وہ اونٹوں کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ اپنے منہ میں انگارے ڈال رہے ہوں گے جو پیچھے سے ان کے دوسری طرف سے نکل رہے ہوں گے آنتوں سے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی، عورتیں بہت زیادہ تھیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کیا یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مان کے دیتی، اس وجہ سے تعداد زیادہ ہوگی۔ پھر اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سزا کو بھی ہمیں ملتا ہے کہ معراج ہی کے موقع پر آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا کہ جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ ایک شخص تھا جو زوردار پتھر سے مارتا تھا اور سر بالکل پاش پاش ہو جاتا تھا، جیسے چورا چورا ہو جاتا ہے نا، پتھر کو آپ زور سے ماریں تو بالکل وہ مٹی کی طرح بھربھرا اس طرح ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد فوراً وہ جڑ جاتا تھا، اور یہی کانسٹنٹلی یہ سزا اس کو دی جا رہی تھی کہ وہ سر ٹھیک ہوتا تھا اور پھر اس کو مارا جاتا تھا، پھر ٹھیک ہوتا تھا، پھر مارا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی یہ نماز کو بہت مصیبت سمجھتے تھے کہ اوہو پھر نماز کا وقت آ گیا، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے اور یا پھر فجر کی نماز میں سوئے رہتے تھے، اٹھنا ان کو فجر کے وقت بہت ٹارچر رکھتا تھا، تو اس کی وجہ سے آج ان کو ٹارچر دیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک فرض ہے اور اس کی پوچھ ہے، لہٰذا انسان کو شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آئیں گے تو مزید معراج کے جو حالات ہیں، سفر معراج کے، ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ۔